السلام علیکم. پیام محبت میں خوش آمدید. پیام محبت آفیشیل سے میں ہوں محمد اسحاق نور قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام محبت آفیشیل. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. آج رمضان اسپیشل کی ہماری یہ نشست ہے اور 20واں روزہ جو ہے وہ فتح مکہ کا وہ عظیم دن جب مسلمانوں کا ایک عظیم لشکر جو ہے وہ فتح مکہ کرنے کے بعد مکہ میں داخل ہوا اور بیت اللہ کا طواف کیا. اور دیکھیں کہ یہ جو فتح مکہ ہوا ہے وہ تلوار کے ساتھ ہوا ہے، نہ کہ اخلاق کے ساتھ ہوا ہے. تو جب کہ اب بھی ضرورت ہے، جو اسلام جہاد کا درس دیتا ہے اور امن کا درس تو دیتا ہے، لیکن جہاد کا درس اسلام ضرور دیتا ہے. نبی علیہ السلام نبی الملاحم ایک لقب ہے نبی علیہ السلام کا، جو کہ جنگوں والے نبی ہیں، نبی علیہ السلام و تسلیم. تو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن جو آج 20واں روزہ ہے اور عظیم دن ہے، وہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے جو مکہ میں داخل ہو گیا بیت الحرم میں، اس کے لیے بھی امان ہے. ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، اس کے لیے بھی امان ہے. ایسے ایسے امانیں لکھی اور کہا کہ اس کے لیے بھی امان، اس کے لیے بھی امان. مگر جو گستاخ رسول ہیں، فرمایا اگر وہ کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹ جائیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اس کو وہیں قتل کر دیا جائے. وہ حرم، وہ اللہ کا گھر جہاں پر ایک کیڑی کو آپ نہیں مار سکتے، ایک چونٹی کو آپ نہیں مار سکتے، وہاں پر فرمایا جو اگر کوئی گستاخ رسول ہے وہ بھی نہیں بچ سکتا، وہ بھی جو ہے وہ کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی اگر چمٹ جائے تو اس کو وہیں پر قتل کر دیا جائے. تو یہ جہاد ہے. اور پھر رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے وہ طاق راتیں جو انا انزلنہ فی لیلۃ القدر کی وہ آیا مبارکہ ہیں کہ کس طرح سے نازل ہوئیں، اور ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اور پھر 21 رمضان المبارک شہادت مولا علی کا وہ دن ہے جو امام المتقین ہیں. امام المتقین کی شہادت کا دن، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا دن، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. 21 رمضان المبارک مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، جدھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جدھر علی گئے حق ادھر گیا، جدھر حق گیا ادھر علی ادھر گئے، اور جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے، جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے، علی جدھر گیا قرآن ادھر گیا. اتنی شانوں کے مالک. اور پھر قرآن کریم کی پورے علم کو اگر ہم بند کریں، اس کی وسعتوں کو سمیٹنا چاہیں، فاتحہ میں سمٹ جاتی ہیں ساری وسعتیں، اور ان وسعتوں کو اگر ہم اس کو اور مختصر کرنا چاہیں، ساری وسعتیں بند کرنا چاہیں قرآن کریم کی، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند ہو جاتی ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ساری وسعتیں اگر بند کرنا چاہیں تو وہ بسم اللہ کے با میں آ جاتی ہیں، اور اگر با کی وسعتوں کو بھی سمیٹنا چاہیں، بند کرنا چاہیں، تو وہ بسم اللہ کے با کا جو نقطہ ہے، با کے نیچے جو نقطہ ہے اس کے اندر آ جاتی ہیں. جیسے یہ دیکھیں تو با کے نقطہ کو کھولیں تو با کے نقطہ کی وسعتیں کھولیں تو بسم اللہ کی وسعتیں کھولیں تو سورہ فاتحہ کی وسعتیں کھولیں تو سارا قرآن. اب آپ اس کو ایسے ہی سمیٹتے ہیں تو با کا نقطہ، تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں انا نقطہ تحت البا، اس با کے نیچے کا نقطہ میں علی ہوں. جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا، جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے. اتنی شانوں کے مالک ہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. اللہ جل شانہ ہمیں مولا علی کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرمائے. اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے تو کچھ یوں کہا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. ارے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. اور پھر وہ ہجرت کی رات اگر آپ دیکھیں تو جب کفار نے محاصرہ کر لیا اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر آرام کے لیے آتے ہیں، تو وہ جب ایک ہولناک سا منظر تھا تو اللہ نے میکائیل اور جبرائیل سے کہا کہ تم دونوں بھی فرشتے بھائی ہو، میں نے زمین پر محمد، تم دونوں فرشتے بھی بھائی ہو، تو کیا
تم ایک دوسرے پر جان دے سکتے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہی یہ تو بڑا مشکل سا کام ہے، بڑا کھٹن سا معاملہ ہے۔ تو اللہ نے کہا زمین پر نظر دوڑاؤ، وہاں پر میں نے محمد کا بھائی علی کو بنایا تھا، آج علی اپنے بھائی محمد پر، میرے محبوب پر اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ نے، پھر جبرائیل زمین پر آتا ہے اور آ کر کے مولا کو مبارکباد پیش کرتا ہے کہ اللہ آپ پر رشک کر رہا ہے، کہ اللہ آپ پر رشک کر رہا ہے، اللہ آپ پر رشک کر رہا ہے اپنی شان کے مطابق جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر دیکھیں مولا کی شہادت، اور پھر مولا علی کی وہ ہستی ہے، وہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امام المتقین ہیں۔ اور آپ نے منبر پر بیٹھ کر کے ارشاد فرمایا سلونی، پوچھو زمین و آسمان کی جو چیزیں پوچھنا چاہتے ہو، علی ابن ابی طالب تمہیں بتائے گا۔ اور علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا جو ہے، وہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے آشنا ہے۔ اتنی بڑی عظیم ہستی، اور پھر ان کی شہادت کا جو منظر ہے وہ خندق کے سامنے، کبھی خیبر کے سامنے، کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے، ہار چکے تھے جب ہر محاذ پر، قتل اور کہاں کرتے سوائے نماز کے۔ اور پھر مولا علی نے وہ اپنے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو، نام دیکھیے آپ، عبد الرحمن ہے، قتل کرنے والا کوئی کافر نہیں تھا، عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام ہے۔ اور پھر وہ ایک تلخ حقیقت، نام دیکھیں اور پھر کام دیکھیں۔ اور پھر مولا علی کی شان تو وراء البراء ہے کہ کعبے کے اندر ولادت ہے اور مسجد کے اندر شہادت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں مولا کائنات کی تعلیمات پر مولا علی کی محبت عطا فرمائے، مولا علی کی مودت نصیب فرمائے، اور اپنے حبیب کی بے حد و بے پناہ محبت نصیب فرمائے، اور جذبہ اظہار نصیب فرمائے، تمام بزرگان دین اولیاء اعظام کی محبت نصیب فرمائے، غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرمائے، اور دائم تک، مرتے دم تک ہمیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا پکا سچا محب بنائے۔ محمد اسحاق نور قادری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔